اور میرے پڑوس میں میرے ایک پڑوسی پھنسا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک 11 سال کا بچہ تھا. وہ آوازیں مجھے دے رہا تھا کہ چاچا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو مجھے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی اور اس کی جان بچانے کی میں نے کافی کوشش کی, لیکن پھر میری ہمت اتنی نہیں تھی کہ میں اس بچے کو بچا سکا. پھر میں نے اس سے کہا کہ بچہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, مجھے اتنا ہمت نہیں ہے تاکہ میں آپ کو بچا سکوں. چڑھاؤ ایسی حالت تھی کہ بس ہمارے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سپیڈ سے پانی آئے گا اور اتنے لوگوں کا جانوں کا ضائع ہوگا. اور جو میرا پورے زندگی کا جمع پونجی جو تھی وہ یہی تھی, اور وہ میرے آنکھوں کے سامنے 1 گھنٹے میں سب کچھ ختم ہو گیا. جی یہ بتائیں کہ جب یہ سیلابی ریلا آیا تو آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟ آپ کا بہت شکریہ تاکہ آپ ہمارے کوریج کے لیے آئے ہو, آپ کی بڑی مہربانی. سیلاب اس وقت میں اپنی شاپ پر تھا اور مجھے یہ پڑوسی نے آواز دی ہے کہ بھائی پانی آیا باہر نکلو. میں جب ادھر اپنے کاؤنٹر سے نکلا اور یہاں تک پہنچا میں یہ شٹر کے پاس, تو پانی میرے دکان کے اندر داخل ہو چکا. اور یہاں سے جب میں وہ سیڑھی کے پاس جب پہنچا تو پانی میرا یہاں تک پہنچ گیا, اور یہاں سے پھر میں اس سیڑھی سے اوپر چڑھا اور اس چھت کے اوپر میں کھڑا تھا اور یہ مناظر سب دیکھتا رہا. اپنی جان بچا کے میں چھت کے اوپر چڑھا ہوں. ایسی حالت تھی کہ بس ہمارے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اتنے سپیڈ سے پانی آئے گا اور اتنے لوگوں کا جانوں کا ضائع ہوگا. سوچ میں بھی نہیں تھا. اور اوپر دیکھ کے یہ سب مناظر میں دیکھتا رہا. یہ میری شاپ تھی, تقریباً 25 سال سے میں ادھر اپنا کاروبار کرتا رہا. اور میرے اپنے مجھے بتائیں کہ اس وقت دکان میں کتنی مالیت کی ساری چیزیں پڑتی ہے اور کتنے سال سے کتنے ٹائم سے آپ یہاں پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں؟ 25 سال سے میں یہاں پہ کاروبار کرتا تھا اور میرے بچوں کا واحد یہ روزی روٹی کا ذریعہ تھا. اور مالیت تقریباً میری 25-26 لاکھ روپے, جس میں کچھ کیش بھی میرے پاس تھا. میں یہاں پہ ایزی پیسہ اور بے نظیر انکم سپورٹ کا کام بھی کرتا تھا. تو اس وقت میرے پاس جو کیش بیگ میں پڑا ہوا تھا کوئی 4,70,000 کا کیش تھا, اور کچھ ہمارے درازوں میں ایزی پیسہ کا الگ کیش تھا, اور نادرائی سہولت کے جو ہم کام کرتے تھے اس کا الگ کیش تھا. اور سامان سمیت تقریباً کوئی 25-26 لاکھ روپے کا میرا نقصان ہوا ہے. اور جو میرا پورے زندگی کا جمع پونجی جو تھی وہ یہی تھی, اور وہ میرے آنکھوں کے سامنے 1 گھنٹے میں سب کچھ ختم ہو گیا. اور تو بڑی اچھی بات ہے, شکر ہے کہ آپ کی جان بچ گئی ہے, لیکن اپنی پوری جمع پونجی کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھ کے آپ کی کیا اس وقت کیا احساسات ہیں؟ بس اپنی موت اور زندگی کے کشمکش میں تھے کہ کیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی کا سوال کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا تھا کہ یا اللہ جو ہوگا وہ آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے. کہ ہم زندگی کے چکر میں تھے, دکان کی پھر ہمیں فکر نہیں تھی کہ دکان اللہ نے دیا تھا, جو مال اللہ نے دیا تھا وہ ہم سے تقریباً چلا گیا, اس پہ کوئی فکر نہیں تھی. جب لوگوں کی گاڑیاں دیکھتے ہوئے جو پانی میں بہتا, لوگوں کی لاشیں دیکھتے ہوئے, اور میرے پڑوس میں میرے ایک پڑوسی پھنسا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک 11 سال کا بچہ تھا, وہ آوازیں مجھے دے رہا تھا کہ چاچا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو مجھے پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, اور اس بچے کے لیے میں نے پانی میں چھلانگ لگایا, اس کی دکان تک پہنچا اور اس کی جان بچانے کی میں نے کافی کوشش کی, لیکن پھر میری ہمت اتنی نہیں تھی کہ میں اس بچے کو بچا سکا. پھر میں نے اس سے کہا کہ بچہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, مجھے اتنا ہمت نہیں ہے تاکہ میں آپ کو بچا سکوں. پھر میں اس چھتوں سے ایک چھت سے دوسرے چھت پہ, دوسرے سے تیسرے چھت پہ چڑھ کے اور اپنا جان بچا کے اور وہاں پہ ریسکیو والوں کو بلایا, اور اس بچے کو اور اس دکان کے اندر ایک بوڑھا سفید داڑھی والا بابا تھا, ریسکیو والوں کے تھرو اس کی جان بچائی. اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میرے وجہ سے ان 2-3 بندوں کی جان بچ گئی, مجھے اس بات کی خوشی ہے. لیکن پھر آگے جا کے جب لوگوں کی پورے گھر تباہ ہو گئے, ان کی پوری فیملی تباہ ہو گئی, اور ان کو دیکھ کے پھر میں اپنا غم بھول گیا ہوں. یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے دے گا, اور جو زندگی ہے وہ بسر چلتی رہے گی. لیکن میری حکومتی اداروں سے یہ گزارش ہے, فلاحی تنظیموں سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے علاقے میں یا اس بازار میں لوگوں کے کروڑوں روپے کے نقصان ہو گئے, اور اتنا ان کو کرے تاکہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکیں. یہ مجھے آخر میں بتائیں کہ آپ ساری جمع پونجی یہاں پہ تباہ ہوگی,
اب دوبارہ کاروبار شروع کرنے کا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کس طرح شروع کریں گے؟ کیا کیا ہوگا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میری حکومت سے گزارش ہے کہ اگر ہمیں اس امداد کی مد میں کچھ نہیں دے سکتے تو میری گزارش ہے کہ وہ ہمیں بلا سود قرضے دے اور ہم اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکیں.